अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीज़ादा। अब से चंद घंटे पहले मैंने एक स्टारबक्स के बाहर से चलते फिरते एक व्लॉग किया। उस व्लॉग में मैंने बहुत से इश्यूज की तरफ निशानदही की जो इस वक्त इश्यूज हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू मेरा स्टार्टिंग इशू था वो ये था कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है और उनकी जो नजरबंदी है अटक जेल के अंदर साइफर के केस में, ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, ये कोई लीगल केस है ही नहीं। और इसी वजह से उनकी रिहाई किसी अदालत और किसी लीगल प्रोसेस से नहीं होगी, क्योंकि देखने में आपको वकला नजर भी आएंगे, आपको अदालतें नजर भी आएंगी, लेकिन अगर उनकी रिहाई होगी और जब भी होगी, एक पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत होगी। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को एक नतीजे पे आना होगा और वो नतीजे पे आएगी अल्टीमेटली। मेरा ये एनालिसिस था, तो मैंने उसकी खासी वजाहत की, लफ्ज डील की भी वजाहत की। तमाम इस वीलॉग के अंदर मैंने ये कहा कि मैं आऊंगा और कुछ इश्यूज की जिनकी तरफ मैंने इशारा किया है, मैं उनके उनके बारे में मजीद उनको एक्सपैंड करूंगा, डायलेट करूंगा, उनकी एक डेप्थ और डिटेल्ड उनकी एक्सपेंशन आपके सामने लेकर आ सकूंगा। उसमें से एक इशू वो था जहां स्टेट डिपार्टमेंट की एक हाई ऑफिशियल, डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनाब एलिजबेथ होर्स्ट जो हैं फॉर साउथ एशिया, उन्होंने 30 अगस्त को अपेरेंटली पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के साथ एक उन्होंने वेबिनार किया। ये 30, 31, 32 मिनट का एक वेबिनार डिस्कशन है जो ऑफ द रिकॉर्ड था, चैथम हाउस रूल्स में था, इसको डायरेक्टली कोट नहीं किया जा सकता था, और इसी वजह से मैंने भी उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, क्योंकि मुझे उसकी जो लोग उसमें पार्टिसिपेंट थे, बहुत से लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। मैं भी कर सकता था लेकिन मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, बिकॉज मेरी एक मीडिया के साथ उसमें रिलेशनशिप की एफिलिएशन बन जाती थी। लेकिन उसके बाद उसकी बहुत सी डिटेल्स जो हैं वो हमारे सामने आई, बहुत से लोगों ने वो डिटेल्स जो है वो शेयर की, और अब मैंने देखा है कि डॉन के जो वॉशिंगटन के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने उस हवाले से एक स्टोरी भी डाली है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली उन्होंने एक स्टोरी में जाहिर है स्टोरी जो है उनकी वो एलिजबेथ होस्ट के हवाले से, कोई और बात है कि उन्होंने वेबिनार की तरफ इशारा जो है वो नहीं किया। लेकिन जो इंप्रेशन मेरे सामने वेबिनार के आए वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बिकॉज हमारी जो सब्सिक्वेंट डिस्कशन है इसी वीलॉग के अंदर मैं जिन चीज़ों की तरफ इशारा करूंगा उनका, और जो वेबिनार के अंदर से कुछ हमें चीज़ें समझ आती हैं, उनका आपस में बड़ा गहरा किस्म का ताल्लुक है, और उसका कंक्लूजन क्या है वो मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा। पहला क्वेश्चन ये है कि वेबिनार स्टेट डिपार्टमेंट को और एलिजबेथ होर्स्ट को इस स्टेज के ऊपर क्यों करना पड़ा। मेरा एनालिसिस ये है कि वेबिनार इसलिए करना पड़ा कि इंटरसेप्ट की जो स्टोरी आई चंद दिन पहले साइफर के हवाले से और इमरान खान की हुकूमत के हटाए जाने के हवाले से, उसके बाद अमेरिका की मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी, और स्टेट डिपार्टमेंट के अपने बहुत से जो ऑफिशियल्स हैं, खास करके जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं, उन सबको ये यकीन हो गया है, कोई डिनाइल उसका इफेक्टिव नहीं हो सका, और सबको ये यकीन हो गया है कि रजीम चेंज ऑपरेशन जो पाकिस्तान में हुआ इमरान खान की हुकूमत के हटाए जाने का, उसके साथ बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ ना कुछ ताल्लुक जरूर था। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इमरान खान से क्यों निजात हासिल करना चाहती थी, क्यों हटाना चाहती थी, क्यों उसने ये रोल प्ले किया, ये कोई क्लैरिटी नहीं है इसके ऊपर। डिफरेंट किस्म की थीसिस हैं, पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, ओपिनियंस हैं, एनालिसिस है, लेकिन ये चीज़ जो है लोगों ने एक्सेप्ट कर ली है अमेरिका के अंदर कि रजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ है अप्रैल 2022 में, उसमें और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक जो जरूर था। तो स्टेट डिपार्टमेंट ने ये जो वेबिनार किया, ये दर हकीकत एक एंगेजमेंट है, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को एंगेज करने की, लेवरेज करने की कोशिश की गई है। इसको आप पॉलिटिकल साइंस की टर्म में डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज कह सकते हैं। इसका तरीकाकार ये था कि इसको पहले अनाउंस कर दिया गया था चंद दिन पहले, लोगों से बहुत से क्वेश्चन लिए गए, और फिर एक स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल थे जिन्होंने पहले तो एलिजबेथ होर्स्ट का एक ब्रीफ 1-1.5 मिनट का इंट्रोडक्शन करवाया कि कैसे एलिजबेथ होर्स्ट जो है उनका पाकिस्तान से एक बहुत पुराना रिलेशनशिप रहा है, उनके कैरियर के बहुत शुरू में वो लाहौर के काउंसलेट से मुंसलिक रही हैं, बहुत दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान में ट्रेवल किया है, लम्स को वो बहुत अप्रिशिएट करती हैं, और इसी साल भी उन्होंने 3-4 दफ़ा पाकिस्तान का उन्होंने सफ़र किया, वहाँ का उन्होंने दौरा किया। फिर एलिजबेथ होर्स्ट ने एक प्रेजेंटेशन की 8-9 मिनट की, जिसमें उन्होंने एक तो ये कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बारे में बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं था, साइफर की सारी स्टोरी जो है ये मिस इंटरप्रेटेड है, ये गलत है, ये गलत फहमी के ऊपर मबनी है। और फिर उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन, और ये कि पाकिस्तानी लोगों को हक हासिल है कि अपनी मर्जी की हुकूमत जो है इलेक्ट करें, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तान में इंतखाबात हों, इस हवाले से उन्होंने एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन की। इसके बाद उनसे कोई 8-10 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए अगले 20 मिनट में, और ये क्वेश्चन ऐसे थे कि स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल जो हैं वो एक क्वेश्चन पढ़ते थे, और वो ये भी बताते थे कि ये क्वेश्चन जो है ये समरी है बहुत से उन सवालों की जो किसी ने न्यूयॉर्क से भी पूछे हैं, टेक्सास से भी पूछे हैं, वर्जीनिया से भी पूछे हैं, मैरीलैंड से पूछे हैं, न्यूयॉर्क से पूछे हैं, कैलिफोर्निया से पूछे हैं, और उन सब क्वेश्चंस को हमने
जो समरी बनाई है उसकी, वो ये समरी बनती है, फिर उसको समरी को पढ़ के कहते थे कि ये क्वेश्चन है जिसको बहुत से लोग पूछना चाहते हैं। क्वेश्चंस का ताल्लुक पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन से था, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट की सिचुएशन से था, रूल ऑफ लॉ के हवाले से था, कॉन्स्टिट्यूशन से था, इलेक्शन से था, और ये कि अमरीकी हुकूमत इन तमाम इशूज़ के ऊपर क्या कर रही है, जबकि पाकिस्तान के अंदर खुल्लम खुल्ला इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। पाकिस्तान में मीडिया को जिस तरह से ट्रीट किया गया, उस पर यूएस गवर्नमेंट ने अब तक क्या किया है, यूएस गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, या हमें इसके हवाले से क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ज़ाहिर है कि ये क्वेश्चंस जो एलिजाबेथ होर्स के सामने आए, ये एलिजाबेथ जो है पहले से ये क्वेश्चंस को स्टडी कर चुकी हुई थी, चूंकि क्वेश्चंस बनाए ही स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ले थे, इसलिए जवाब भी उनके बड़े स्ट्रक्चर्ड किस्म के इसके लिए तैयार थे, और उन्होंने बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में, बहुत ही सिविलाइज तरीके से, बड़े पोलाइट तरीके से हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया, और लोगों को उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की। और हर दफ़ा उन्होंने ये भी कहा कि हमारा इसमें ये पर्सपेक्टिव है, हो सकता है आप में से बहुत से लोग हमारे पर्सपेक्टिव से एग्री ना करें, हम डिफर कर सकते हैं, लेकिन हमारा इसको देखने का अंदाज ये है। और उन्होंने ये एम्फसाइज किया कि हम पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट की वायलेशंस हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की जो सिचुएशन है, मीडिया के साथ जो हो रहा है, हम उसको बहुत गौर से देख रहे हैं। हमने अपने कंसर्न्स को 12 डिफरेंट लेवल्स के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, वहाँ के ऑफिसर्स के साथ शेयर किया। उन्होंने 2022 की किसी एक अमेरिकन हुकूमत की रिपोर्ट की तरफ भी इशारा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उस रिपोर्ट के अंदर इमरान रियाज खान, डॉक्टर शहबाज गिल के साथ जो ज्यादती हुई, इमरान रियाज के साथ जो हुआ, उसके अलावा जो सेनेटर आजम सवाती के साथ हुआ, इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला, इन तमाम चीज़ों को उस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। और हम पाकिस्तान की हुकूमत पे बार बार जोर दे के कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द इंतखाबात होने चाहिए एज पर द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, और लोगों को अपनी एक हुकूमत अपनी मर्जी की इलेक्ट करने का मौका मिलना चाहिए। तो इस हद तक तो ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज थी, बहुत पोलाइट एक्सरसाइज थी, बड़ी रिस्पेक्टफुल एक्सरसाइज थी, लेकिन इसकी पूरे हाल अहवाल को जब आप सुनते हैं तो आपको ये समझ आती है कि ये बुनियादी तौर पर एक कॉस्मेटिक ऑप्टिक्स की एक्सरसाइज थी, और इसमें कोई डेप्थ नहीं थी, इसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं था, इसमें कोई लंबा चौड़ा मीनिंग नहीं था। उसकी वजह यह है कि एक तरफ से उन्होंने ये बताया कि अमेरिकन एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम जो है, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है और उनको कहा है कि इलेक्शन की जल्द से जल्द तारीख दी जाए। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जुज़बुज़ नहीं हुए, बिल्कुल भी वो हिले नहीं अपनी जगह से, और एक ड्रामा ठकोसला जो है इलेक्शन के नाम पे पाकिस्तान में हो रहा है। जब वो ये कहती हैं कि हम कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो एज पर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए, तो बात बड़ी क्लियर है। पता नहीं लॉ का लफ्ज़ उसमें क्यों डाला जा रहा है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बात बड़ी क्लियर है कि एज पर द आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जब एक नेशनल असेंबली डिसॉल्व होती है, जब उसको आप एब्रप्टली डिसॉल्व करते हैं, जैसा कि इस केस में 3 दिन पहले मुद्दत से खत्म किया गया, तो विद इन 90 डेज आपको इंतखाबात करवाने हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, और प्रेसिडेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद इन आर्टिकल 48/5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, उसने इस हवाले से एक कन्फर करना है इलेक्शन कमीशन को, उसने तारीख देनी है। इस प्रोसेस को खुल्लम खुला पामाल किया इलेक्शन कमीशन ने। वहां पर एक नए लॉ का बहाना बना लिया गया कि आउटगोइंग जो असेंबली है उसने एक नया कानून पास कर दिया है, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको बाय एन अमेंडमेंट इन द इलेक्शन एक्ट 2017 अब इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख देगा। ये एक जोक है, और बिल्कुल घटिया किस्म का जोक है कि आप, यानी आपने आइन को आप रोंद रहे हैं, और आप एक लॉ का आप सहारा ले रहे हैं सिर्फ एक एक्सक्यूज देने के लिए। अगर आप इसको ज्यादा सिनिकली देखें तो शायद ऐसा लगता है कि ये सारा ड्रामा सिर्फ इसलिए किया गया कि जो मगरबी हुकूमतें हैं उनको कम से कम कहने के लिए हो कि हम क्या करें, पाकिस्तान का कानून जो है वो ये कहता है, वरना इसकी कोई लीगलिस्टिक वैल्यू जो है बिल्कुल भी नहीं है। और स्टेट डिपार्टमेंट ये किसी शहर या गांव या म्यूनसिपैलिटी का इदारा तो है नहीं, ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जो पूरी दुनिया से डील करता है, और वो अच्छी तरह से वाकिफ है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें 90 दिन के अंदर, यानी 9 नवंबर 2023 से पहले पाकिस्तान में इंतखाबात होने चाहिए थे। तो किसी किस्म की कमिटमेंट उनकी नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि विक्टोरिया नोलैंड जो उनकी सीनियर कोलीग हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, उन्होंने एक दिन पहले पाकिस्तान के एक्टिंग जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जनाब जलील अब्बास जलानी साहब, उनसे भी उन्होंने बात की। तो यहां पर समझ ही आती है कि ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक एक्सरसाइज थी। और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के लिए जो समझने की बात है वो ये कि ये प्रेसिडेंशियल ईयर है इलेक्शन का, ये शुरू हो चुका है प्रेसिडेंशियल ईयर, और पाकिस्तानी कम्युनिटी जो पूरे अमेरिका में फैली हुई है, हर अमेरिका के बड़े शहर में एक मुतहरिक, मोबाइल, इफेक्टिव पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है। आई नो कि वो डिट्रॉइट में भी हैं, वो ओहायो के डिफरेंट जगहों के अंदर भी हैं, वो बॉस्टन में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, न्यूयॉर्क में भी है, कैलिफोर्निया में भी है, सिएटल में भी है, सैन फ्रांसिस्को के अंदर भी है, ह्यूस्टन में भी है, डैलस में भी है, टेम्पा के अंदर भी है, बर्मिंघम अलाबामा के अंदर भी है, हर जगह है, जिसका नाम भी मैं भूल गया हूँ, हर जगह एग्जिस्ट करती है। और बात है कि वो अपने अपने सिटी लेवल के ऊपर जो है ऑपरेट करते हैं। जरूरत इस चीज़ की है कि ये जो लीडरशिप है ये अपने आप को
اپنی اہمیت کو سمجھے اور امریکہ کا جو اب پریزیڈینشل الیکشن ہو رہا ہے، نہ صرف پریزیڈینشل الیکشن ہو رہا ہے بلکہ کانگریس کا بھی الیکشن ہے، کم از کم 30 تو سینیٹرز جو ہیں وہ ری الیکشن کو یا نئے الیکشن کو فیس کریں گے ان ایئر 2024. تو یہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کے پاس ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ امریکہ کے پولیٹیکل سسٹم کو کس طرح سے انگیج کریں، اپنی اہمیت کو کس طرح سے سمجھیں اور اپنی اہمیت کو کس طرح سے اجاگر کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہیں انڈین کمیونٹی کے ساتھ کسی قسم کی ہاسٹیلٹی پک اپ نہیں کرنی چاہیے، ان کو ان ایشوز میں نہیں پڑنا چاہیے جہاں جو انڈین ڈائسپورا ہے اس کے ساتھ ان کی فرکشن ہوتی ہے. ہر ممکن ان کی کوشش ہو کہ اس فرکشن سے دور رہیں اور جتنی کوآپریشن ان سے ہو سکتی ہے وہ رکھیں. پاکستان کی ایمبیسیز اور کانسولیٹس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے امریکہ کے الیکٹورل اور الیکشن کے پروسیس سے. ماضی میں ایمبیسیز نے، کانسولیٹ نے بہت کوشش ضرور کی ہے کہ اس پروسیس کو افیکٹ کریں. یہ ہے بھی غلط بات اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. اور یوں پاکستانی کمیونٹی کو ویسے بھی احساس ہونا چاہیے کہ گزشتہ 18 مہینے کے اندر جس طرح سے پاکستانی کمیونٹی کی جو ایسپریشنز تھیں، ان کی جو ڈیمانڈز تھیں، ان کو جس طرح سے پاکستان کا جو یہ رجیم سسٹم تھا اس نے اگنور کیا ہے. اس کے بعد کوئی بات بنتی نہیں ہے کہ پاکستان ایمبیسی اور کانسولیٹ کے اشاروں کے اوپر پاکستانی کمیونٹی کی کوئی بھی لیڈرشپ جو ہے اس پہ زیادہ ڈانس کرے. تو یہ تو ایک ایشو ہے. اب اسی حوالے سے میں مزید ایڈ کر دوں، میرے پاس بہت سے پوائنٹس ہیں کہ پاکستان کے اندر اس پورے الیکشن کے ایشو کو کس طرح سے مینج کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے اس کے حوالے سے ایک اوپینین شیپ کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں اخبارات میں ایک سٹیٹمنٹ چھپی ہے، اخبارات میں بھی چھپی ہے، اور ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان جو ایک این جی او ہے، اس کی جو چیئرپرسن ہے ہنا جنانی صاحبہ، جو مرحومہ اسما جہانگیر صاحبہ کی بہن ہے، بہت ریسپیکٹیبل وہ پاکستان ہیومن رائٹ کمیونٹی کا وہ ایک پلیئر ہیں، بہت ایکٹیو ہیں، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. لیکن ان کی ایک سٹیٹمنٹ جو سامنے آئی ہے ہیومن رائٹ کمیشن کی، جو بظاہر تو بہت پازیٹیو ہے، بڑی ویل تھاٹ آؤٹ سٹیٹمنٹ ہے، بیلنس رکھتی ہے، جس میں ہیومن رائٹ کمیشن نے یہ زور دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے الیکشن کے حوالے سے، انسرٹینٹی ہے، اس کو ختم کیا جائے اور الیکشن کمیشن ایک ڈیفینیٹو ڈیٹ دے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو اس کا سب لائن ہے، اس کی جو فائن پوائنٹ ہے، کہتے ہیں نا کہ اٹینشن لائز the devil lies in the detail، وہ بڑی پریشان کن ہے. جہاں ہیومن رائٹ کمیشن کی کہتا ہے کہ جتنی یعنی کم سے کم ڈفرنس ہو ود 90 days، یعنی ود ان 90 days اگر نہیں دے سکتے تو کم سے کم فرق پڑنا چاہیے 90 days کی کانسٹیٹیوشن لمٹ سے. دیکھیں therein lies the problem. جب آپ ایک دفعہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ حق دے دیتے ہیں، یہ آرگومنٹ شیپ کر دیتے ہیں کہ 90 days کی کانسٹیٹیوشن لمٹ جو ہے اس کو پامال کیا جا سکتا ہے، اسے چینج کیا جا سکتا ہے، تو پھر الیکشن کمیشن اور یہ رجیم جو ہے یہ آزاد ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی کرے. ذہن میں لائیے کہ کس طرح جنوری 2023 میں جب پنجاب اور کے پی کی حکومتیں ختم ہوئیں تو کیسے دونوں جگہوں پہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا، انہوں نے الیکشن کو نہ کروانے کے لیے ہر طرح کے ہیلے بہانے اختیار کیے اور سپریم کورٹ کو اور پورے پروسیس کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے ایکسکیوزز یوز کیے. اس وقت پنجاب اور کے پی میں ایکسکیوز، کے پی کے گورنر نے تو سرے سے کبھی ڈیٹ میرا خیال ہے دی ہی نہیں، لیکن پنجاب میں جو بہانے بنائے گئے، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ٹیررزم کا خطرہ ہے. پھر مسئلہ آ گیا، الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں فنڈز نہیں ملے. تو مختلف جو ہیلے بہانے اور ایکسکیوزز تھے جن کو لوگ بھول گئے ہوں گے، آپ نے اس کانسٹیٹیوشن لمٹ کو جو 90 days کی تھی اس کو بریک کر دیا. اور اس کے بعد جب پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس کی تاریخ دی بھی، 30 اپریل کی تاریخ تھی، تو وہ آپ 90 days کی لمٹ کو وائلیٹ کر چکے ہوئے تھے، بیکاز 90 days کی لمٹ تو 11-12 اپریل کو کہیں ختم ہو جاتی تھی، 11 جنوری ٹو 11 فروری ٹو 11 مارچ ٹو 11 اپریل، سو 10-11-12 اپریل کو وہ لمٹ ختم ہو جاتی تھی. جب ایک دفعہ لمٹ کے باہر پریزیڈنٹ نے ٹائم دے دیا تو پھر نیا ایکسکیوز ہو گیا کہ جی پریزیڈنٹ نے کانسٹیٹیوشن لمٹ کو تو خود ہی وائلیٹ کر دیا، اب تو کہیں پر بھی تاریخ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. اور پھر بعد میں الیکشن کمیشن نے جو مسئلہ سپریم کورٹ کے سامنے گیا کہ الیکشن کمیشن نے پریزیڈنٹ کی دی ہوئی 30 اپریل 2023 کی تاریخ کو بدل کے 8 اکتوبر 2023 کر دیا. اب 8 اکتوبر کو بھی گزرے میں بڑا ٹائم گزر چکا ہے اور آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ یہ باتیں قصہ پارینہ جو ہیں وہ بن چکی ہیں. تو ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کا یہ کہنا کہ ود ان 90 days نہیں ہو سکتا تو اس کے کم از کم تھوڑے ٹائم پیریڈ کے اندر دے دیں، ڈزنٹ لک لائک ویری سنسیئر اسٹیٹمنٹ. آئی ایم ویری سوری ٹو سے، ٹھیک نہیں لگ رہی کہانی، کیونکہ یہ پوزیشن اسی طرح کی ہے جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نواز جماعتیں جب ملی ہیں الیکشن کمیشن کو، جیسے کہ جی ڈی اے ہے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے، بلوچستان عوامی پارٹی ہے، بی این پی ہے، تو انہوں نے بھی مور اور لیس یہی کہا ہے کہ جلد از جلد ہونے چاہیے، لیکن یہ انسسٹ نہیں کیا کہ ود ان 90 days کی کانسٹیٹیوشن لمٹ کے اندر ہونا چاہیے. صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ ود ان 90 days کی کانسٹیٹیوشن لمٹ کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. پیپلز پارٹی کی پالیٹکس ہے کیا اس کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے اسٹیج کے اوپر، ویسے بھی بہت بڑا
نیوز بلیک آؤٹ ہے, بہت ہی کم خبریں جو ہیں وہ چھپ رہی ہیں یا سامنے آ رہی ہیں. ٹویٹر سے آپ چیزیں پک اپ کرتے ہیں, لوگوں سے بات کر کے پک اپ کرتے ہیں. لیکن 25 اگست کو پیپلز پارٹی نے ایک پریس کانفرنس, ایک پریس ٹاک کی, جسے لیڈ کیا جناب محترمہ شیری رحمان صاحبہ نے. ان کے ساتھ موجود تھے ان کے سیکرٹری انفارمیشن جناب فیصل کریم کنڈی صاحب, ان کے ساتھ ہی تشریف رکھتے تھے ان کے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ جناب نیر بخاری صاحب. اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ ہماری تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ الیکشن ود ان 90 days ہونے چاہیے. یہ اور بات ہے کہ جو ڈیجیٹل سینسس تھا اس کی جو ایکسیپٹنس تھی, جس کے نتیجے میں ڈیلیمیٹیشن کا ایکسکیوز کھڑا کیا گیا, اس وقت پیپلز پارٹی ساتھ تھی اس سینسس کو ایکسیپٹ کرنے میں. تو پھر سمجھ یہ آتی ہے کہ کیا پیپلز پارٹی نے کے انٹرسٹ اور پی ایم ایل این کے انٹرسٹ میں کوئی ڈائیورجنس پیدا ہوئی ہے, یا پیپلز پارٹی محض ایک پوسچرنگ کر رہی ہے اسٹیج کے اوپر. بہرحال پیپلز پارٹی مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے. اچھا, اب ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بعض لیڈران کے گھروں میں, کراچی میں ان کے گھروں کے اوپر ریڈ ہوئے ہیں, جہاں سے کہیں کیش برآمد ہوا ہے, کہیں ڈالر ملے ہیں, کہیں سونا ملا ہے. خدا بہتر جانتا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے, بیکاز ٹویٹر پہ بہت سی خبریں, ایون امیجز والا جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے, اور کسی مین اسٹریم نے اس کو ٹھیک طرح سے رپورٹ نہیں کیا ہے. لیکن کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے انٹرسٹ جو ہیں وہ اس وقت موجودہ ڈسپنسیشن کے ساتھ الائنڈ نظر نہیں آتے. اسی کانٹیکس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انٹرم کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جناب انوار الحق کاکڑ صاحب نے گزشتہ 24-36 گھنٹے میں اپنا پہلا فارمل ٹیلی ویژن انٹرویو دیا جیو نیوز کے اوپر جناب سلیم صافی صاحب کے پروگرام جرگا میں, جس کا مقصد بنیادی طور پہ یہ رکھتا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کی جو انٹرپریٹیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی اور لا کی, اس کو چیلنج کرنا چاہتے تھے. جہاں ان سے پوائنٹڈلی کوشچن پوچھے گئے کہ جو ای سی پی کہتا ہے کہ ای سی پی کا رائٹ ہے الیکشن کی تاریخ دینا, پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ میرا رائٹ ہے, جس میں کاکڑ صاحب نے کہا کہ لا تو یہی کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تاریخ دے گا, تاہم اگر سپریم کورٹ اس کی کوئی اور انٹرپریٹیشن کر دے تو ہم باؤنڈ ہیں اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے. اب یہ بیسک کہانی کیا ہے کہ جو چیز بالکل بچے کو بھی پتہ ہونی چاہیے کہ آئین پاکستان سپیریئر ہے, آئین پاکستان میٹر کرتا ہے. ایکٹ جو بنائے ہیں اسمبلی نے وہ آئین پاکستان کو کانٹراڈکٹ نہیں کر سکتے, اس کو نیگیٹ نہیں کر سکتے. اور جو ایکسکیوز دیا جا رہا ہے عجیب فضول عجیب و غریب قسم کا کہ الیکشن ایکٹ 2017 نے الیکشن کمیشن کو امپاور کر دیا ہے کہ ہمیں پریزیڈنٹ سے کنفر نہیں کرنا, ڈسکشن نہیں کرنی, اور تاریخ ہم نے دینی ہے اور تاریخ دے بھی نہیں رہے. تو اور کانسٹیٹیوشن کچھ اور کہتا ہے, اور اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہوگا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہر چیز کی ایک چالاکی کی جاتی ہے, یہاں پر چالاکی کیا ہے؟ یہاں پر چالاکی یہ ہے کہ آپ دو یہاں پہ شخصیات ہیں یا دو سینٹرز ہیں اتھارٹی کے جو اس پوری انٹرپریٹیشن کو چیلنج کر سکتے ہیں. ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی ہیں, جن کے بارے میں چند دن پہلے ایک سٹوری لگوائی گئی. سٹوری میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ پریزیڈنٹ عارف الوی جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک خط لکھنے پہ غور کر رہے ہیں. خط لکھنے والے ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ وہ خط واقعی لکھنے والے تھے انہیں ایک دو دنوں میں, یا ان کو ٹریپ کیا گیا پہلے وہ سٹوری چھپا کے. اٹس ناٹ ویری کلیئر, کچھ کہہ نہیں سکتے آپ اس کے بارے میں. لیکن اس کے فوراً بعد پھر یہ پتا چلا کہ پریزیڈنٹ سے آرمی چیف نے 1 سپٹمبر کو آرمی چیف اور ڈی جی آئی نے پریزیڈنٹ سے 2 گھنٹے کی ملاقات کی ہے ایٹ دی 4th فلور آف دی پریزیڈنسی, جسے اب گزشتہ 24 گھنٹے میں پریزیڈنسی کا جو آفس ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا, اس نے بھی اسے کنفرم کر دیا کہ واقعی ایسی ایک ملاقات ہوئی ہے, اور وہاں پہ سارے سٹاف کو 4th فلور سے ہٹا دیا گیا تھا. اب اس کے بارے میں جو عام انٹرپریٹیشن ہے وہ یہی ہے کہ پریزیڈنٹ کو بڑی سختی سے وارن کیا ہے آرمی چیف نے اور ڈی جی آئی نے کہ آپ نے الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ نہیں دینی. میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ پریزیڈنٹ کے ساتھ کیا اتنا عجیب و غریب دھمکی والا رویہ ہی ہوگا, یا کوئی کوئٹ پرو ہوگا پولیٹیکل لیوریج کا کہ آپ اس وقت تاریخ نہ دیں اور ہم کوئی اور حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اور بات ہے بدقسمتی سے, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ 99% ٹائم صرف جھوٹ بولتی ہے. اگر آپ پچھلی ساری تاریخ دیکھ لیں تو جب بھی کی آفیشلز ہیں, اور ہم بدقسمتی سے ہمیشہ سمجھتے رہے ہیں کہ بھئی آفیسر کلاس ہے تو سچ بولتے ہیں, لیکن جتنا جھوٹ ہماری آفیسر کلاس بولتی ہے اتنا پورے پاکستانی مل کے جو ہیں وہ نہیں بول سکتے. تو ہر سٹیج پہ جو چیز کنوینئنٹ ہوتی ہے ایکسکیوز کے طور پر اپنا حل حاصل کرنا ہوتا ہے, مقصد پورا کرنا ہوتا ہے, وہاں اس قسم کا جھوٹ جو ہے وہ بول لیا جاتا ہے. اور اس جھوٹ کی ڈسیمینیشن اور اسپریڈ کے اندر ایک بڑا انٹرسٹنگ میکینزم یہ ہے کہ بہت زیادہ جو مڈ رینکنگ آفیسرس ہیں, بریگیڈیئرز اینڈ کرنل صاحبان ہیں, وہ جو بیچارے اپنے حساب سے سچ بول رہے ہوتے ہیں, ان کو خبریں ہی ایسی دی جاتی ہیں جو جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں, لیکن ان کو خبریں دی ایسی جاتی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں, یقین کر لیتے ہیں. اس طرح سے اس خبر کو, رومر کو یا کسی چیز کو پھیلایا جاتا ہے کہ وہ اس کے ڈسیمینیشن پوائنٹ بن جاتے ہیں. سو میری بڑی ریکویسٹ ہے آفیسر سے کہ جب بھی آپ کو کوئی ایسی خبر اوپر سے آئے, آگے پیچھے سے آئے, جو اپنی لاجک کے کسوٹی پہ پوری نہ اترتی ہو, تو آپ اس کو آگے پھیلایا نہ کریں, بیکاز آپ کی ایک سرٹن رسپیکٹ ہے. اور جب لوگ مختلف آپ کے منہ سے مختلف قسم کی چیزوں کو سنتے ہیں کہ جناب نہیں اب ایسا ہو گیا, یہ لاجک ہے, اب یہ پتہ چلا ہے, تو وہ اس کو یقین کرنے لگ جاتے ہیں, اور ان دی اینڈ وہ سب چیزیں جھوٹ ثابت ہوتی ہیں. تو اس سے آپ کے اور لوگوں کے درمیان میں جو ٹرسٹ اور اعتماد کی
کا جو ایک ریلیشن شپ ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو بھلے کاکڑ صاحب نے یہاں پر کہا کہ اگر سپریم کورٹ ہمیں کہہ دے گا, اب اس کا مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ اگر ڈیٹ دے دیتے جو ان کو روک دیا گیا ہے ڈیٹ دینے سے, تو ظاہر ہے اس پہ ڈسپیوٹ کھڑا ہوتا تو معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا, جو پہلے ہی ایک ڈیسیجن پنجاب کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی ریویو پٹیشن کو سپریم کورٹ رد کر چکی ہے, اور نئی پٹیشنز جو ہیں وکلا کی سپریم کورٹ کے پاس آ رہی ہیں 90 days کی کانسٹیٹیوشن لمٹ کے حوالے سے. تو دوبارہ سے وہی ایک کانسٹیٹیوشنل امپیسے اور کانسٹیٹیوشنل ڈبیٹ نے جنریٹ کرنا تھا, جسے ختم کرنے کے لیے اکارڈنگ ٹو مائی انالیسس 9 مئی کیا گیا. 9 مئی اس لیے کیا گیا کہ عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ڈیزالو کر کے سپریم کورٹ کو اس پوری سچویشن میں کانسٹیٹیوشنلی انوالو کر کے ایک کانسٹیٹیوشنل صورتحال, ایک کانسٹیٹیوشنل ڈبیٹ, ایک بحث پاکستان میں پیدا کر دی تھی, جس کا کوئی جواب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں تھا. اور اسٹیبلشمنٹ اور اس کے کیئر ٹیکر جو بنائے ہوئے حکومتیں تھیں یہ بہت بری طرح سے گندے ہو رہے تھے, بیکاز ان کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں تھا. مئی 9 کے ذریعے نئے آرگومنٹس پیدا کر دیے گئے, پاکستان کی پالیٹکس کی ڈائریکشن کو چینج کر دیا گیا. تاہم آن 10 سپٹمبر 9 مئی کو 120 دن ہو جائیں گے, اور 9 مئی کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے, جس سے مسلسل کیش تو کیا جا رہا ہے, لیکن آہستہ آہستہ اس کا جو ایک ایموشنل امپیکٹ تھا وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. خدا بہتر جانتا ہے کوئی اور چیز یہاں پر پلان کرنی ہے کہ کیا کرنا ہے. لیکن کاکڑ صاحب نے اپنے اس ٹی وی پروگرام کے اندر یہ بھی فرمایا کہ ہم تو کانسٹیٹیوشن کا پروڈکٹ ہیں, وی آر این آرڈر آف دی کانسٹیٹیوشن, ہم کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کیسے کر سکتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی. کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن تو کھلم کھلا ہو رہی ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ تاریخ پریزیڈنٹ نے نہیں دینی ہے بلکہ الیکشن کمیشن نے دینی ہے, بیکاز کانسٹیٹیوشن تو بڑا کلیئرلی کہتا ہے ایز پر دی آرٹیکل 48/5 کہ پریزیڈنٹ نے دینی ہے. آرٹیکل 224 بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے. لیکن کاکڑ صاحب اسی انٹرویو میں کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے اس کی تاریخ دینی ہے, اور الیکشن کمیشن اس کی تاریخ جو ہے وہ نہیں دے رہا. لیکن ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, وہ یہ ہے کہ آپ سن چکے ہوں گے کہ پرائم منسٹر کاکڑ جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے انٹرم کیئرٹیکر پرائم منسٹر ہیں, جو 19 ستمبر کو امریکہ آ رہے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے, جہاں وہ ایز پاکستان پرائم منسٹر ایک اسپیچ بھی کریں گے. یہ ایک عجیب و غریب قسم کا معجزہ ہے کہ ایک ایسا پرائم منسٹر اور ایک ایسی حکومت کا پرائم منسٹر جس کو کانسٹیٹیوشن کے تحت جس کا کام ہے الیکشن کروانا, وہ الیکشن کی بات نہیں کر رہا. وہ کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن نے تاریخ دینی ہے, اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کی سیریسنیس انٹرسٹ نہیں پایا جاتا. اور یہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی پالیسی کے حوالے سے انٹرم پرائم منسٹر, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تقریر کرنے کے لیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کھلم کھلا جھوٹ بولا جا رہا ہے, اور یہ جھوٹ جو ہے یہ واشنگٹن بھی اس جھوٹ کو بائے کر رہا ہے, یہ اس جھوٹ کا حصہ ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ ایک کیسا انٹرم پرائم منسٹر ہے جو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں تقریر کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ اٹ ڈزنٹ میک سینس, بیکاز کانسٹیٹیوشن نے تو انٹرم گورنمنٹ کا جو سارا ڈرامہ ہے, اول تو یہ فضول واحد قسم کی چیز ہے جو بنگلہ دیش سے انہوں نے شروع کی, اور اس کو پاکستان میں ایک بری نیت سے اس کو شروع کر لیا گیا. میرا نہیں خیال کہ انٹرم گورنمنٹ کا اب بڑی اچھی طرح سے واضح ہو جانا چاہیے کہ ہندوستان میں آپ دیکھ لیں وہاں تو کوئی انٹرم یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں بنتی. یہ انٹرم کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا پورا تصور پھسڈی ہے, سازش ہے اگینسٹ دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا پیپل آف پاکستان. یہ ایک ڈرامہ ہے, یہ ایک ایکسکیوز ہے, یہ ایک ہینڈل ہے جسے استعمال کیا جا رہا ہے چیزوں کو خراب کرنے کے لیے. بہرحال یہ انٹرم گورنمنٹ تو بنی ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن صرف انتخابات کروانے کے لیے, لیکن پرائم منسٹر آ رہے ہیں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں یہاں پر خطاب کرنے کے لیے, اور الیکشن کروانے میں وہ بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. اب تک مائی لاسٹ پیس اینڈ ہے, اس کا لاسٹ کامنٹ ہے, اب تک یہ سچویشن بڑی کلیئر ہو جانی چاہیے سب کو کہ باجوہ نواز ایکسپیریمنٹ جو تھا, جو شروع ہوا تھا کہیں 2021 کے درمیان میں, 21 کے شروع سے کہیں شروع ہو گیا ہوا تھا یہ, بلکہ آپ کہہ لیں کہ 2019 سے شروع تھا. باجوہ نواز جو ایکویشن تھی, اور باجوہ نواز جو ایکسپیریمنٹ تھا آن پاکستان, جس کی بنیادی اساس یہ تھی, جس کا بنیادی آرگومنٹ یہ تھا, فاؤنڈیشن یہ تھی کہ عمران خان کی حکومت اکانومی کو مینج کرنے میں ناکام ہو چکی ہے, آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں کر سکی, دنیا سے ڈیل نہیں کر سکی, سی پیک کو خراب کر دیا, لوگوں کے بڑے برے حالات ہیں, انفلیشن ہے, مہنگائی ہے, گرانی ہے, فلاں فلاں فلاں. یہ جو ایکسپیریمنٹ تھا اور اس کا سارے آرگومنٹ جو ہیں وہ فلاپ ہو چکے ہیں, فیل ہو چکے ہیں. انفیکٹ اس سے بڑا کوئی فیلئر کسی ایکسپیریمنٹ کا انسانی تاریخ میں شاید نہیں ہوگا. اس پہ غور کر لیجئے کہ اس وقت ڈالر کی آفیشیل جو بینکنگ ریٹ میں ہے وہ 305 306 ہے, لیکن مارکیٹ میں 330 روپے کا بزنس مین کو یا لوگوں کو نہیں مل رہا ہے. اور اس کا ایڈمیشن باقاعدہ آفیشیل جو بلٹنز ہیں مین اسٹریم نیوز پیپرز کے, اس میں کیا جا رہا ہے. بلا کیسے کیا جا رہا ہے؟ انڈائریکٹلی آپ نے شاید مس کر دیا. رپورٹ چھپی ہے ڈان کے اندر کہ آئی ایم ایف نے جو بینڈ وڈتھ رکھی تھی یونیفارم کرنسی ریٹ کی,
وہ 1.25% رکھی تھی, یعنی کہ جو آفیشیل ریٹ ہوگا اسٹیٹ بینک کا کہ ڈالر کتنے کا, جو 306 ہے 305 ہے اس میں, اور جو مارکیٹ میں کرب ریٹ ہے اس میں 1.25% سے زیادہ کا فرق نہیں ہونا چاہیے. اس حساب سے تو ₹3 کا زیادہ سے زیادہ فرق ہو سکتا تھا, 3-3.5 کا. لیکن اس وقت خود رپورٹ کیا کہہ رہی ہے, جو گورنمنٹ کی رپورٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ تقریباً 9 سے 10% کا فرق آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 305 میں سے ₹30 کا فرق آ رہا ہے اور مارکیٹ میں 330 سے ڈالر اوپر جا رہا ہے. اینڈ اٹس آل سیٹ, بلکہ لوگ مجھے پرائیویٹلی بتا رہے ہیں کہ 340 کو بھی کراس کر رہا ہے, نہیں مل رہا. اس کا مطلب ہے کہ مجھے جو خطرہ تھا کہ یہ مجھے تو ابھی بہت خطرہ یہ ہے کہ یہ کہیں بہت تیزی سے 350 31 دسمبر 2023 سے پہلے 350-360 کو کراس کر جائے. خدا بہتر جانتا ہے کہیں 400 کی طرف نہ چلا جائے. اب ذرا غور کریں کہ ان مارچ آف 2022 جب یہ سارا ایکسپیریمنٹ شدت سے شروع کیا گیا, نو کانفیڈنس ووٹ کا اور کی ریلیز اور اس کے جلسے جلوس پورا ڈرامہ شروع کیا گیا, تو اس وقت ڈالر 170 سے ₹1 کم تھا, اور جو مارکیٹ ریٹ اور جو آفیشیل ریٹ ہے یعنی کرب ریٹ میں اور اسٹیٹ بینک کے ریٹ میں ₹2-3 سے زیادہ کا فرق کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. اتنی ٹائٹ مانیٹری کنٹرول تھا اور فسکل پالیسی تھی, اور اکانومی جو ہے وہ گرو کر رہی تھی کم از کم 5% یا 5.8% واٹ ایور دی فگر واز. اب صورتحال دیکھیں, اس وقت کی صورتحال دیکھیں, اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل بینکس ہیں وہ پاکستان کے ایشو کیے ہوئے بینکس کے جو لیٹر آف کریڈٹ LCs ہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اس کے اوپر 10% یعنی انٹرنیشنل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں اور جو ایکسپورٹرز ہیں ٹو پاکستان, یعنی پاکستان جو امپورٹس کر رہا ہے اس میں 10% LC کے اوپر مزید کمیشن دینا پڑ رہا ہے, اور انٹرنیشنل بینکس پیسہ بنا رہے ہیں بیکاز وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور بینکس ہیں ان کو جو فورن فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے, جو ہینڈ شیک ہوتا ہے فائنینشیل, اس کو ٹرسٹ نہیں کر رہے. یہ وہ سچویشن ہے جہاں آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ پاکستان کے اس وقت کے آرمی چیف نے جنرل قمر جاوید باجوہ نے نواز شریف کے ساتھ مل کے کیا, اس کا انجام پاکستان کے لیے کیا نکلا. یہی چیز دیکھ کے مجھے امید ہے کہ بالآخر اسٹیبلشمنٹ, نظر تو نہیں آ رہا کوئی سمٹم نہیں, لیکن بالآخر اسٹیبلشمنٹ کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو احساس ہوگا کہ ہم کس قسم کے چیلنجز سے پیش, کیونکہ ہمیں تو بچپن سے یہی بتایا گیا کہ الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کا بھلا سوچتی ہے. اب اگر اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا بھلا سوچتی نہیں ہے, لوگ صرف اتنی وہاں پہ ڈس انٹیگریشن ہو چکی ہے کہ لوگ صرف اپنا ہی سوچ رہے ہیں, تو پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن یہ حالات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. پھر ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.